ہے کہ کبھی بھی کسی یتیم پہ ظلم نہ کرنا. میرے آقا نے کہا کبھی بھی کسی یتیم پہ ظلم نہ کرنا. جب کوئی کسی یتیم پہ ظلم کرتا ہے نا، اللہ کا عرش ہلتا ہے، خدا تعالی غضبناک ہوتا ہے جب کوئی کسی یتیم کے اوپر ظلم کرتا ہے. حسن کے یتیم کو بڑی بے رحمی سے مارا گیا ہے. 4 بیٹے مولا حسن کے میدان کربلا میں تھے. ایک حسن مصنع جو سب سے بڑے تھے، وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، زخمی ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کے قبیلے والے انہیں لے گئے. مولا حسن کی نسل انہی میں سے چلی ہے. 3 بیٹے مولا حسن کے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. سب سے بڑے کا نام حسن مصنع، ان سے چھوٹے 13 سال کے قاسم، ان سے چھوٹے 12 سال کے احمد بن حسن، اور ان سے چھوٹے 11 سال کے عبداللہ بن حسن. یہ 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. عبداللہ بن حسن کے متعلق علماء مقاتل نے لکھا کہ جب مولا حسین درگاہ اعلیٰ میں گر گئے تو مولا حسین نے جاتے ہوئے بی بی زینب کے حوالے کیا تھا عبداللہ کو کہ بہن میرے بھائی کی نشانی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، اسے مقتل نہ آنے دینا. روایت کہتی ہے جب مولا حسین درگاہ اعلیٰ میں گر گئے اور عبداللہ نے دیکھا کہ میرا چچا گر گیا ہے، روایت کہتی ہے اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے بی بی زینب سے ہاتھ کو چھڑوایا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے اور شمر کو دھکا دے کے کہا تو میرے چچا کو مارے گا. یہ کر کے اس نے بازو پھیلائے ہیں، اس خبیث نے تلوار چلائی ہے، اس کے بازو کٹ کے حسین کی گود میں گرے ہیں. بلکتا ہوا 11 سال کا عبداللہ حسین کی گود میں آیا ہے. اصغر کے بعد یہ دوسرا شہید ہے جس کے گلے پہ تیر لگا ہے. آؤ بات کرتے ہیں قاسم کی. قاسم ابن حسن، جب مولا حسن کو زہر دی گئی نا، عجیب منظر لکھا تاریخ نے. جب مولا حسن کو زہر دی گئی ہے، مولا حسن نے سب بچوں کو الوداع کیا. ایک مرتبہ جناب قاسم کی ماں سے کہا قاسم کو قریب لے کے آؤ. 3 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی، 50 ہجری کا واقعہ ہے. قریب لے کے آئے، مولا حسن نے بیٹے کو سینے پہ سلایا. جب حسن نے باپ کے سینے کی گرمی محسوس کی نا، قاسم نے مولا حسن کے سینے کی، قاسم اٹھ کے رونے لگے. مولا حسن نے ایک تعویذ باندھا بازو پہ، کہا قاسم بیٹا جب کوئی مشکل وقت آ جائے نا، اس تعویذ کو کھولنا اور اپنے چچا کو دے دینا. روایت کہتی ہے 10 سال گزر گئے، واقعہ کربلا آ گیا. شب عاشور حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا. جمع کر کے حسین نے بتایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں حسین روکتا نہیں. اگر میرا حیا کر رہے ہو میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. حسین نے تیسرا جملہ کہا. حسین نے کہا اچھا میرے نانا کا حیا کرتے ہو، کل قیامت کو میں کہہ دوں گا نانا میں نے خود بھیجا تھا، اٹھ کے چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. جب کوئی نہیں گیا حسین نے چراغ کو جلایا ہے. پھر ہر شہید کو اس کی منزل دکھائی ہے، ہر شہید کو بتایا ہے کہ تیرا مقام جنت میں کیا ہے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا، قاسم ابن حسن اٹھے ہیں، اٹھ کے اپنے چچا کے قریب آئے ہیں. قریب آ کے کہتے ہیں چچا جان کل میری قسمت میں بھی شہادت ہے، چچا کل میرا نام بھی شہداء میں ہے. میرے مولا نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ پوچھا ہے. کیا پوچھا؟ کہنے لگے بیٹا کیف الموت عندک، قاسم بتا تجھے موت کیسی لگتی ہے. جب کہا نا موت کیسی لگتی ہے، قاسم کہنے لگے چچا جان جہاں تک آپ پہ قربانی کا سوال ہے، شہد کڑوا نظر آتا ہے، موت میٹھی نظر آتی ہے. جب قاسم نے یہ جواب دیا، بھتیجے کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے کہنے لگے تو 13 سال کا ہے، کل تو 6 مہینے کا بھی مار دیا جائے گا. علی اصغر تو خیمے میں تھے نا. قاسم نے انگڑائی لی، کہنے لگا حل یصلون الی الخیام، کیا یہ کمینے ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ حسین نے سر جھکا کے کہا بیٹا قاسم میرے جیتے جی تو یہ جرت نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میں گارنٹی
नहीं देता। बस सुबह का दिन नमदार हुआ, मैं बहुत पड़ गया और मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि सुबह का दिन नमदार हुआ। हर बंदा चाहता है, हुसैन से इजाज़त मांगता है, मक्तल चला जाता है। फिर बनी हाशिम की बारी आई, हर जवान जाता है, हुसैन से इजाज़त मांगता है, मक्तल चला जाता है। बार बार हसन का बेटा कासिम बार बार चचा के सामने जाता है, चचा इजाज़त नहीं देते, चचा इजाज़त नहीं देते। खैमों में आते हैं, माँ पूछती है तू अभी तक गया नहीं, तू अभी तक ज़हरा के लाल पे कुर्बान नहीं हुआ। एक मर्तबा कासिम का जी भर आया, खैमे के पीछे जाकर रोना शुरू हुए, सारों की तार रोने लगे। माँ भेजती है, चचा इजाजत नहीं देता। रोते रोते कासिम को याद आया, आखिरी वक्त में बाबा ने एक ताबीज दिया था। बाबा ने कहा था जब मुश्किल वक्त आए तो खोल के अपने चचा को दे देना। कासिम ने ताबीज खोला, हुसैन को दिया, हुसैन ने ताबीज को पढ़ा। ताबीज का पढ़ना था, हुसैन रोते हुए जमीन पे बैठे। ताबीज पे लिखा हुआ था, हुसैन भैया जब तुम्हें ये ताबीज मिलेगा मैं नहीं होगा, मेरा बेटा कासिम होगा। अगर मैं मैदान करबला में होता अपनी जान कुर्बान कर देता, मेरी तरफ से मेरा नजराना कबूल कर लो। एक मरतबा भतीजे को गले से लगाया, किसी शहीद के जाते हुए हुसैन रोते हुए जमीन पे नहीं गिरे। बाहर शहीद कासिम है, चचा भी जमीन पे गिर गया, भतीजा भी जमीन पे आ गया, दोनों ज़ारों की तार रोने लगे। अजीब मंजर लिखा तारीख ने। एक मरतबा मौला हुसैन ने कासिम को जंगी लिबास पहनाया, जंगी लिबास पहनाने के बाद ज़रा को काट के पहनाया। फिर मौला ने एक अजीब काम किया, ऐसे पगड़ी बांधी है जैसे दुल्हों को बांधी जाती है। अरब में ये रस्म थी, अगर किसी को ताजुल हल्की पगड़ी पहनाई जाती किसी यतीम को तो उस पे हमला नहीं करते थे। हुसैन चाहते थे इस यतीम को ऐसे भेजो शायद कोई रहम करे, लेकिन तारीख कहती है जैसे ही कासिम लड़ने के लिए गए, कासिम बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। एक मरतबा एक खबीस ने ऐसा गुर्ज मारा, कासिम जीन से जमीन पे आए, अपने चचा को पुकारा, हुसैन दौड़ते हुए आए। तारीख कहती है हुसैन जब चले तो कासिम सलामत थे, हुसैन जब पहुंचे हैं कासिम तकसीम हो चुके थे। हुसैन ने अल्लाह जाने कैसे कासिम को उठाया, उठा के खैमे में आए। एक तरफ अली अकबर का लाशा, एक तरफ कासिम का लाशा, दोनों पे हाथ रखे हुसैन ने कहा मेरे अल्लाह में गरीब हो। हुसैन ने बस एक जुमला, हुसैन ने कहा जल्दी करो, कासिम की माँ को बुलाओ। बीबियां दौड़ी हैं कासिम की माँ को बुलाने के लिए। अजीब मंजर लिखा तारीख ने, जब खैमे में गई तो कासिम की माँ रो नहीं रही थी, सर सजदे